ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 373۔ اب تک بات چل رہی تھی طلاق صریح کی۔ طلاق کی دو قسمیں ہیں بول کے تقریباً 8-10 صفحات پہلے آیا تھا۔ الطلاق ضربین، کیا آیا تھا؟ سمجھ میں آ گیا؟ دو قسمیں ہیں، ایک ہے صریح اور ایک ہے کنایا۔ تو اب یہاں سے طلاق کنائی کے الفاظ شروع ہو رہے ہیں۔ اردو میں تو طلاق کنائی کا رواج ہے ہی نہیں، اردو میں رواج ہے، ہو سکتا ہے کوئی دیا ہوں گا، لیکن عام طور پہ اردو میں استعمال نہیں ہے، مگر بہرحال کتاب میں تو پڑھنا ہے۔ وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي وَهُوَ الْكِنَايَاتُ، اور بہرحال دوسری قسم وہ کنایات ہے۔ لَا يَقُعُ بِهَا الطَّلَاقُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ أَوْ بِدَلَالَةِ الْحَالِ، کنائی الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی مگر نیت کے ساتھ یا دلالت حال کے ساتھ، دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والا جو کنائی لفظ بول رہا ہے طلاق کی نیت سے بولنا تو طلاق پڑ جاتی ہے، یا انہیں نیت لو نہ کھلو، لیکن موقع جو ہے موقع طلاق کا ہو تو اس کو بولتے ہیں دلالت حال، حال کی دلالت۔ تو دلالت حال سے بھی اس سے کنائی الفاظ سے طلاق پڑ جاتی ہے۔ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَوْضُوعَةٍ لِلطَّلَاقِ، اس لیے کہ وہ، اس کے ہاتھ میں سے فون کھینچ لو جلدی، اس لیے کہ وہ طلاق کے لیے موضوع نہیں ہے، بلکہ تحتملہ وغیرہ، بلکہ وہ الفاظ جو ہے طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور اس کے غیر کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ أَوْ دَلَالَتِهِ، تو ضروری ہے تعیین یا اس کی دلالت۔ تو اس وقت کیا ہے، یا تو متعین کر دینا، طلاق کی بھی احتمال ہے ان الفاظ میں، طلاق کے علاوہ دوسروں کا بھی احتمال ہے، تو بولنے والا متعین کر دینا کہ میں نے طلاق کے احتمال کو مضبوط کر دیا، ایک بات، یا جو ہے کم سے کم دلالت ایسی ہو کہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر طلاق مراد ہے، یہاں پر کیا مراد ہے؟ طلاق مراد، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ دلالت حال۔ ٹھیک ہے، چلیے، وہی اعلیٰ ضربین، پھر اس کی دو قسمیں ہیں کنائی الفاظ کی۔ کنائی الفاظ کی کیا ہیں؟ طلاق کے وہ الفاظ جن میں دو وجوہات سے طلاق ہو سکتی ہے، یا تو نیت سے یا پھر دلالت حال سے۔ پھر ان کنائی الفاظ کی دو قسمیں نکلتی ہیں، اس میں سے 3-4 الفاظ بالکل الگ ہیں، بقیہ پورے کنائی الفاظ الگ زمرے میں آ جاتے ہیں۔ وہی اعلیٰ ضربین، اور وہ دو قسموں پر ہے۔ منہا، اس میں سے، ثلاثۃ الفاظ، 3 الفاظ، یقع بها طلاق رجعی، کنائی الفاظ میں 3 الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ حالانکہ اب تک اپن پڑھ کے آئے ہیں کیا، کنائی الفاظ سے طلاق بائنہ ہوتی ہے، کنائی الفاظ سے طلاق بائنہ، یہی پڑھتے آئے نا، عام طور پہ وہی ہوتا ہے، لیکن 3 لفظ ایسے ہیں جن سے رجعی پڑتی ہے، طلاق رجعی پڑتی ہے، اردو میں استعمال نہیں ہو۔ ولا تقع بها الا واحدہ، اور اس سے صرف ایک پڑتی ہے، اس سے صرف ایک پڑتی ہے۔ وہی قولہ، اور وہ اس کا قول ہے، اعتدی نمبر 1، واستبرئی رحمکی نمبر 2، وانتی واحدہ نمبر 3۔ یہ 3 الفاظ ہیں، الفاظ کنائی ہیں یہ بھی۔ تو ان الفاظ کنائی سے طلاق تو پڑتی ہے، لیکن کیا پڑتی ہے؟ رجعی پڑتی ہے، اور ایک ہی پڑتی ہے۔ اما الاولی، بہرحال ان میں سے پہلا لفظ کون سا لفظ ہے؟ اعتدی، عدت، تو عدت شمار کر لے، کیا مطلب اس کا؟ تو اس کا جو ہے کنائی لفظ ہے، یہ اعتدی کا لفظ جو ہے گننے کے معنی ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ گننا۔ تو طلاق کے معنی کے لیے تو استعمال نہیں ہے، طلاق کا احتمال ہے، طلاق کے غیر کا بھی احتمال ہے، اس واسطے اس کی کنائی کہا گیا ہے، اس واسطے اس کو نہیں کہا گیا۔ لیکن پھر کنائی الفاظ ہو تو اس سے کیا پڑھنا چاہیے بھائی؟ طلاق بائن پڑھنا چاہیے، لیکن رجعی کیوں پڑتی ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ بہرحال پہلا لفظ اس لیے کہ فَلِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْاعْتِدَادَ عَنِ النِّكَاحِ، اس لیے کہ وہ احتمال رکھتا ہے نکاح سے شمار کرنے کا، نکاح سے شمار کرنے کا، یعنی نکاح سے علیحدہ ہو کہ تم اپنی جو ہے عدت شمار کر لو، یہ بھی احتمال رکھتا ہے، عدت شمار کر لو، نکاح کی عدت شمار کر لو کا احتمال رکھتا ہے۔ وَتَحْتَمِلُ اعْتِدَادَ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى، اور احتمال رکھتا ہے اللہ کی نعمتوں کو گنو، اللہ کی نعمتوں کو گنو۔ اعتدی، بیگم کو بول رہا ہے اعتدی، یعنی اللہ کی نعمت دیکھ کتنی ہے، اللہ نے تجھے گھر دیا، بچے دیے، شوہر دیا، فلاں فلاں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں نہیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا عدت شمار کر لے کا مطلب کیا ہو گیا؟ سیدھا سیدھا میں تجھے طلاق دے دیا، اب تو عدت گن لے، آج سے کیا کر لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فَإِن نَوَى الْأَوَّلَ، اگر اس نے پہلے کی نیت کر لی، کس کی نیت کر لی؟ نکاح کی عدت شمار کر لو کی، کیا مطلب؟ میں طلاق دے دیا، ہو جاتا اس کا ترجمہ۔ فَإِن نَوَى الْأَوَّلَ تَعَيَّنَ بِنِيَتِهِ، اگر اس نے اول کی نیت کر لی تو وہ اس کی نیت سے متعین ہو گیا۔ فَيَقْتَضِي طَلَاقًا سَابِقًا، تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے اس نے طلاق دی ہے، تو عدت شمار کر لے کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے پہلے طلاق اس نے دے دی ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے۔
والطلاق يعقب الرجعة، اور طلاق اپنے پیچھے رجعت کو لاتی ہے. اس سے پہلے اپن پڑھ چکے ہیں طلاق سری جو ہوتی ہے نا وہ اپنے پیچھے رجعت کو لے آتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ در حقیقت اعتدی طلاق کے لیے نہیں ہے. اعتدی کے لیے ہے عدت شمار کرنے کے لیے. تو عدت شمار کر لے بولنا اگر اس نے طلاق کی نیت سے بولا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے طلاق دے دی ہے. اس سے پہلے اس نے طلاق اور طلاق دی تو کون سی دیا ہے؟ وہ رجعی دیا ہے. اسی وجہ سے اعتدی سے طلاق رجعی واقع ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. وہ اما ثانیہ دوسرا لفظ، دوسرا کون سا ہے؟ استبرئی رحمک. رحمکی، تو اپنے رحم کو صاف کر لے، تو اپنے رحم کی برات حاصل کر لے. کیا مطلب؟ مطلب اس کا بھی دو ہو سکتا ہے. فَلِأَنَّا تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْاعْتِدَادِ، اس لیے کہ وہ استعمال کیا جاتا ہے عدت کے معنی میں بھی. یہ لفظ جو ہے عربی میں عدت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا. شمار کر، تو اپنے رحم کو صاف کرنے کا مطلب یہ کہ تو اب عدت شمار کر لے، میں تجھے وتی نہیں کروں گا، میں نے طلاق دے دیا، میں نے طلاق، یہ مطلب ہوتا ہے. لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، اس لیے کہ صراحت کرنا ہے اس چیز کا جو کہ اس سے مقصود ہے، جو کہ اس سے مقصود ہے. عدت کا مقصد کیا ہے؟ رحم کا صاف ہونا پتہ چلنا ہے. عدت کا مقصد یہی ہے نا بھائی، رحم کا صاف ہونا پتہ چلنا. ایک ہے ضائع، دوسرا ہے ضائع، تیسرا ہے ضائع. اب اس کے رحم میں کچھ بھی نہیں ہے، بچہ کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی، یہ مطلب ہے اس کا عدت شمار کر. ویسے ایک حیض سے ہی پتہ چل جاتا ہے رحم صاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید 2 حیضوں تک انتظار کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی حکمت ہو سکتی ہے. حکمت در حقیقت یہ ہے کہ وہ 3 مہینوں کے اندر اندر دونوں میں آپس میں جو ہے اتفاق قائم ہو سکتا ہے بول کے. ٹھیک ہے. لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ، تو یہ بھی اسی کے درجے میں. یہ لفظ بھی کون سا لفظ؟ استبرئی رحمکی کا لفظ بھی اعتدی کے ہی درجے میں شمار ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے اندر ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ یہاں استبراء سے مراد وَتَحْتَمِلُ الْإِسْتِبْرَاءَ لِيُطَلِّقَهَا، اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ استبراء ہے تاکہ وہ اس کو طلاق دے. یعنی طلاق دے دیا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یہ طلاق کا وعدہ کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. تو اپنا رحم صاف کر لے تاکہ میں طلاق دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنا رحم صاف کر لے، کیا مطلب؟ تو اپنا رحم صاف کر لے یعنی بالکل جو ہے ایک حیض گزارنے کے بعد، کیونکہ ایسے طہر میں طلاق دینا ہے جس طہر میں جو ہے جماع نہ کیے ہوں، تو یہ بولنے کا مقصد بھی ہو سکتا ہے. اس کی نیت پر محمول ہے. اگر انہیں نیت کر لیا نہیں وہ استبرئی رحمہ کی مطلب یہ ہے کہ میں طلاق دے دی، تو اس سے پہلے طلاق آئی ہے اعتدی کے معنی میں ہو جاتا ہے، اعتدی کے معنی میں آ جاتا ہے. فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ، ٹھیک ہے. اور استبراء کا احتمال رکھتا ہے تاکہ وہ اس کو طلاق دے. ہو گئے نا بھائی 2 الفاظ، کون سے ہو گیا؟ اعتدی کا اور استبرئی رحمہ کے. دونوں کے الفاظ بھی ایک ہی معنی کے لیے ہیں کہ اس سے پہلے اس نے طلاق دی ہے کے معنی میں. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، بہرحال تیسرا لفظ انتی واحدہ. تیسرا لفظ کون سا ہے؟ تو ایک ہے. تو ایک ہے کا مطلب یہ کہ وہاں پر بھی جو ہے تو ایک طلاق والی ہے، طلاق محذوف ہے. بولے ایسا کیا رہتا ہے؟ اگر وہ نیت کر لیا تو، اگر وہ نیت نہیں کرا تو ایک ہے، یعنی تو اکیلی ہے میری، اور کوئی دوسری بیوی نہیں ہے، اور کوئی دوسری. فَلِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، اس لیے کہ وہ احتمال رکھتا ہے کہ وہ صفت ہو مصدر محذوف کی. مصدر محذوف کی صفت ہونے کا احتمال رکھتا ہے. کیا ہے مصدر محذوف؟ معنیٰ تطلیقۃ واحدۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک ہے، یعنی تو ایک مطلقہ ہے، تو ایک طلاق والی. فَإِذَا نَوَاهُ، جب اس نے اس کی نیت کر لی، جُعِلَ كَأَنَّهُ قَالَهُ، تو اس وقت اس کو بنا دیا جائے گویا کہ اس نے وہ کہا ہے. محذوف کو باہر نکال دیا گیا. تو محذوف کیا تھا؟ تطلیقہ تھا، اور تطلیقہ جب ظاہر کر کے بول دیا گیا ہے تو کیا پڑتی ہے؟ ایک طلاق رجعی پڑتی نا. تو لہذا انتی واحدۃ طلاق کنائی لفظ ہونے کے باوجود بھی طلاق رجعی پڑتی. والطلاق يعاقب الرجع، اور طلاق رجعت کے پیچھے آتی ہے، رجعت کو پیچھے لاتی ہے، رجعت کو یعنی طلاق کے پیچھے رجعت آتی ہے. وتحتمل غیرہ، اس کے غیر کا بھی احتمال رکھتا ہے. کون سا لفظ؟ انتی واحدہ کا لفظ. کیوں نہیں؟ بیگم تم اکیلے ہو، کیا مطلب؟ دوسری لانا چاہتا ہوں، یا میں دوسری کو نہیں لاؤں گا، کچھ بھی معنی ہو سکتا ہے نا اس کا. وَهُوَ أَن تَكُونَ وَاحِدَةً عِنْدَهُ وَهُوَ عِنْدَ قَوْمِهِ، یعنی یہ کہ وہ اس کے پاس اکیلی ہے یا اس کی قوم کے پاس اکیلی ہے. ایسا یعنی اماں کی ایک ہی جو ہے بہو ہے. جیسے اگر میری بیوی بولی میرے بیٹے کی بیوی کو تو اکیلی کا مطلب کیا رہیں گا؟ ایک ہی بہو ہے بولے نا بھائی، کیونکہ بیٹا تو ایک ہی ہے. اسی طرح بچہ بھی اگر بول دیا وہی بات، تو اکیلی کا مطلب تو ہمارے خاندان میں اکیلی بہو ہے. وَلَمَّا احتملت هذه الالفاظ والطلاق وغيره يحتاج فيه الى النية، اور جب یہ تینوں الفاظ احتمال رکھتے ہیں طلاق کے بھی اور اس کے غیر کے بھی،
طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں، اس کے غیر کا بھی احتمال رکھتے ہیں، تو اس میں نیت کی ضرورت ہے، اس کی نیت کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں ایک ہی پڑتی ہے، ساتھ میں ایک ہی پڑتی ہے، ولا یقع الا واحدہ، اور نہیں واقع ہوتی ہے مگر ایک، لأن قول انت طالق فیہا مقتضن او مضمرن او مضمرن، اس لیے کہ اس کا قول انت طالق اس میں یا تو مقتضا ہے یا چھپا ہوا ہے. یہاں پر انتی طالق، تینوں میں بھی انتی طالقن کو یا تو ضمیر رکھا گیا ہے یا تو جو ہے تقاضا رکھا گیا ہے. کس میں تقاضا رکھا گیا؟ اعتدی اور استبرئی، ان دونوں میں کیا رکھا گیا؟ ہمارے انتی طالقن کو مقتضا رکھا گیا، یعنی اعتدی تقاضا کر رہا ہے اس بات کا، اعتدی کہ پہلے طلاق ہو چکی ہے، اسی طرح استبرئی رحم کی طلاق کا تقاضا کر رہا ہے کہ پہلے طلاق ہو چکی ہے، ان دونوں میں. اور تیسرے میں انتی واحدۃ میں کیا ہے؟ طالقن واحدۃ، طالقن جو ہے چھپا ہوا ہے، مضمر ہے، یہ بول رہا ہے، اس لیے کہ اس کا قول انتی طالقن اس میں یا تو چھپا ہوا ہے یا مقتضا ہے یا چھپا ہوا ہے. ولو کان مظہرن، اگر وہ ظاہر کیا جاتا، اگر وہ تو کتنے پڑھتے تھے؟ ایک ہی پڑھتی تھی. اگر انہیں بولتا کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی، تو عدت شمار کر لے، اور اگر بولتا میں تجھ کو جو ہے طلاق دے دی، تو اپنا رحم صاف کر لے، تو بھی ایک ہی پڑھتی تھی نا. اسی طرح میں نے تجھ کو ایک طلاق دے دی، تو کتنے پڑھتے تھے؟ ایک ہی پڑھتے تھے. تو طلاق مقتضا میں یا طلاق مضمر میں، تیسرے جملے میں طلاق مضمر ہے سمجھو، پہلے دو جملوں میں طلاق مقتضا ہے، اگر وہ ظاہر کیا جاتا تو نہیں واقع ہوتا مگر اس سے ایک. فَإِذَا كَانَ مُضْمَرًا أَوْلَى، جب اس کو چھپا کر رکھا گیا تو بھی بدرجہ اولا ایک ہی پڑھے. اولا بولے تو بدرجہ اولا ایک ہی پڑھے. وفي قول واحدہ ان صار المصدر مذکورا لیکن تنصیص علی الواحدہ ینافی نیت الثلاث. البتہ انتی واحدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہاں پر مصدر ہے انتی تطلیقۃ واحدہ، انتی تطلیقۃ واحدہ رہتا تو تطلیقۃ مصدر ہے، اور مصدر میں جو ہے فرد حقیقی اور فرد حکمی کی گنجائش رہتی ہے. پڑھ کے آ چکے ہیں اپن، تین کی نیت کی بھی گنجائش رہتی تھی، لیکن یعنی نہیں کر سکتے کیونکہ واحدۃ صراحت کر دیا گیا ہے. واحدۃ صراحت کر دیا گیا نا بھائی. اب واحدۃ بولتے تین کی نیت ممکن نہیں ہوگی، اسی وجہ سے ان تینوں الفاظ میں تین کی نیت بھی نہیں کر سکتے، ان تینوں الفاظ میں حالانکہ طلاق بائن میں تین کی نیت ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر نہیں کر سکتے. اور اس کے قول واحدۃ میں اگر مصدر ذکر کیا جاتا ہے تو ممکن تھا کہ تین کی نیت ہو، ممکن تھا کہ نیت ہو، لیکن تنصیص علی الواحدہ، لیکن ایک پر صراحت کرنا ینافی نیت الثلاث، تین کی نیت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب معتبر واحدہ کا اعراب کیا ہونا چاہیے؟ اگر انہیں بولا انتی واحدتن یا انتی واحدتن، تن بولو تن بولو، بات ایک ہی سے بول رہے ہیں سمجھ میں آ گیا نا. اعراب کی اہمیت نہیں ہے یہاں پر. ولا معتبر باعراب الواحدہ، اور واحدہ کے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں ہے عند المشائخ، مشائخ کے پاس، عند عامۃ المشائخ، عام مشائخ کے پاس. وہ صحیح، یہی صحیح ہے. لأن العوام لا یمیزون بین وجوہ الاعراب، اس لیے کہ عوام جو ہے وجوہ اعراب کے درمیان تمیز نہیں کرتے. وہ لوگ واحدتن بھی بولتے تھے، واحدتن بھی بولتے تھے، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. بلکہ وہ بھی نہیں بولتے، یہ بولتے انتی واحدہ بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ سمجھ میں آ گیا نا سب. تو چاہے واحدہ بولو، واحدتن بولو، واحدتن بولو، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. قصہ تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ آج ہم طلاق کنائی کی پہلی قسم پڑھے ہیں. طلاق کنائی کی پہلی قسم کیا ہے؟ ایسے الفاظ جن سے صرف طلاق رجعی پڑتی ہے اور ایک ہی پڑتی ہے. اور وہ کتنے ہیں؟ صرف تین لفظ ہیں. کون سے وہ؟ اعتدی، استبرائی رحم کی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.